بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس وقت لالہ موسیٰ اور جنگ کے اندر آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کے پاکستانی باشعور شہری۔ تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ایک تماشا ہو رہا ہے لندن میں، اور یہ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کا تماشا نہیں ہوتا کہ پچھلے 5 دن سے پاکستان کا 3-4 دن سے پرائم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہے؟ وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا۔ میں ذرا اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عہدہ آرمی چیف کا، اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے؟ لندن میں بیٹھ کے۔ فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ اس ملک میں ایک کنوکٹڈ آدمی، ایک سزا یافتہ آدمی، ایک مفرور، جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا، دوسری دفعہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا، وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اور کون ہے؟ اس کے بیٹے ہیں جو اس ملک سے باہر بھاگ کے گئے احتساب سے، ان کے دور میں، نون لیگ کے دور میں۔ اور کیوں گئے؟ کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ان کی لندن میں کدھر سے آئیں، اور انہوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں ہم لندن کے شہری نہیں ہیں، کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے کہ اربوں روپے کی وہ حسن نواز، وہ کم از کم 10 ارب روپے کی جو پراپرٹی اس نے لندن میں لی، وہ کدھر سے آئی۔ ساتھ ہے ان کی بیٹی، جو پینما میں اس کے نام پہ یہ 4 بڑے بڑے محلات کا انکشاف ہوا تھا، جو سب نے، حسین شریف نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں، نواز شریف نے کہا ہمارے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور اسحاق ڈار بھی ملک سے باہر بھاگا تھا جب تک NRO نہیں دیا، اور ہینڈلرز نے اس کو یہ یقین دہانی نہیں کی کہ فکر نہ کریں آپ آ جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ تو یہ وہ لوگ، اور جس میں پھر شہباز شریف کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سلمان شہباز، جو احتساب سے بھاگا ہوا باہر۔ تو وہ جو اس ملک کے چوروں کا ٹبر ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے اس وقت اس ملک کے مستقبل کا۔ تو میں یہ اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ یہ ہوگا کہ ملک کے اہم فیصلے ملک کے باہر ہوں، اور وہ لوگ کریں جو 30 سال سے ملک کے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں دوسری بات کہ شہباز شریف کے اوپر ایک اخبار کے اوپر اس نے ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے، اور اس نے جا کے عدالت میں چلا گیا۔ اب شہباز شریف کو نہیں پتا تھا کہ برطانیہ کی عدالتیں کیوں، ونسٹن چرچل ان کے جو بڑا اسٹیٹسمین تھا، اس نے کیوں کہا جب برطانیہ ہٹلر کی دوسری جنگ عظیم میں جب تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو اس نے کیوں کہا، اسے جب کسی نے پوچھا ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا شہباز شریف، اور اب انہوں نے 8 یا 9 دسمبر کو اس کو بلا لیا، اس سے جواب مانگے ہیں۔ اب شہباز شریف کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون اٹھا کے تو جج کو کہہ کے جی بے نظیر کو 3 نہیں 5 سال سزا دینا ہے، اس کے جو ماضی میں بریف کیس پکڑ کے کوئٹہ بینک پہ جانے والا، بینچ کو خریدنے والا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر پھنس گیا جا کے۔ اور ان کے لیے سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شہباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے، اور اس نے بڑے، جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر۔ تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے فرق۔ کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے، نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں باہر،
کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پہ، اور یہ سارا گجرات، لالا موسیٰ، اوپر جیلم، اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں، نوکریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستانی، ہمارے پنجاب کے شہری، اسکینڈینیویا میں کیوں جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے؟ وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ادھر انصاف ہے۔ دیکھیں، بار بار میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو، کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا۔ جب تک ایک ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ آزاد نہیں ہو سکتا، اس معاشرے میں جمہوریت حقیقی نہیں آ سکتی، حقیقی آزادی نہیں آ سکتی۔ وہ معاشرے کے اندر جدھر کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ نہیں دیتا، وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ وہ جو مرضی آپ کر لیں، آپ اچھی سے بھی پالیسیز لے آئیں، وہاں غربت ہوگی۔ ساری جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ، جو غریب ملک ہیں، ان سب کی یہی کہانی ہے۔ تو میں اس لیے بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاکستانیوں، کیونکہ میں نے یہ ملک دیکھے ہوئے ہیں، میں نے ٹائم گزارا ہوا ہے یہاں، مجھے پتہ ہے، اس لیے میں نے 26 سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی۔